اہل کتاب کا کھانا کی وضاحت اس سلسلے میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کیا کھانے سے مراد ذبیحہ ہے؟ اہل کتاب ذبیحہ کرتے وقت اللہ کا نام تو نہیں لیتے بلکہ کسی کا بھی نام نہیں لیتے۔ اہل کتاب میں سے آج میں پڑھ لوں، جبکہ ایک دوسری آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 121 جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ فسق ہے۔ ان دونوں آیات کی روشنی میں کیا اہل کتاب کا ذبیحہ سورۃ الانعام آیت نمبر 121 کا حکم مستثنیٰ سمجھا جائے؟ جو وضاحت کیجیے۔ اول تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی اللہ کا نام نہیں لیتا۔ یہودی جو ہے کوشر میٹ جو ہوتا ہے وہ ذبیحہ بھی ہوتا ہے اور وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اور یہودی آج بھی کسی قسم کے عقیدے کے شرک سے محفوظ ہیں۔ عقیدے کا شرک ان کے ہاں نہیں ہے۔ انہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا، اگرچہ کسی زمانے میں ان کا کوئی ایک طبقہ رہا جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، لیکن اب اس دنیا میں کوئی اس قسم کا یہودی نہیں ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہو۔ اس حوالے سے ان کو تو علیحدہ رکھ دیجئے۔ عیسائیوں کا معاملہ ہے، وہ چونکہ عام طور پر ذبح بھی نہیں کرتے، وہ تو جھٹکا ہوتا ہے تو وہ تو حرام ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے۔ البتہ عیسائی کا ذبیحہ اگر ہے تو اب اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ کھایا جا سکتا ہے، اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے کھاتے ہوئے۔ البتہ یہ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو جان بوجھ کر، ایک یہ ہے کہ کسی شخص کا شعور ہی نہیں ہے، ایک ہے جان بوجھ کر کوئی کر رہا ہے کہ اللہ کا میں نام نہیں لوں گا، تو یقیناً اس شے کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ ان کے ہاں غیر شعوری طور پر ایک چیز چل رہی ہے، نہ اللہ کا نام لینے کا رواج ہے، نہ یہ کہ کسی زدم زدہ میں وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام ہم نہیں لیں گے اس پر، وہ چیز نہیں ہے۔ تو اس میں سے اگر وہ یہودی کا یا عیسائی کا ذبیحہ ہے تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔